پانچویں چیز میں کیا چیز ہے؟ دل کا صاف کرنا، حسد سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اس دن لوگوں نے مجھ سے کہا تھا بیان کرنے کے لیے، وہ واقعہ میں بتا دوں۔ حضرت اسماعی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 120 سال۔ کتنی عمر؟ 120 سال۔ پوچھا ان سے حضرت آپ کی عمر اتنی 120 سال، وجہ کیا ہے؟ کہا آج تک میں نے کسی بھی مسلمان سے، کسی بھی انسان سے حسد نہیں کیا ہوں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عمر دی۔ آج تو ہم دوسرے کے سکھ سے پریشان ہوتے، کیسے وہ خوش ہے یار، وہ کہاں سے کما رہا، اس میں پریشان ہے اور مریض بنا لیتے اپنے آپ کو۔ انسان کو صحت مند رہنا اور اپنے آپ کو صحت مند رکھنا، یہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بڑی نعمت دی ہے۔ جو جس انسان کو نعمت صحت کی ملی ہوئی ہے، تو صحت کی نعمت ایسے ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے۔ چھٹی چیز ہے گزشتہ روزوں کی قضا۔ رمضان میں بعض مرتبہ انسان کو بیماری لگ جاتی ہے، کوئی حالات آ گئے، روزہ چھوٹ گیا، تو وہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے روزے کی قضا کر لے شعبان کے مہینے میں ہی، اور ابھی شعبان کا مہینہ ختم ہونے میں کچھ دن باقی ہیں، جس سے انسان روزہ اپنا چھوٹا موٹا جو 2 4 6 دن 10 دن کا چھوٹا ہوا وہ اسے قضا کر لے۔ تو یہ چھٹی چیز ہو گئی کہ چھوٹے ہوئے روزے کی قضا کرنا۔ اور ساتویں چیز ہے دعاؤں کا معمول بنانا۔ دعاؤں کا معمول رمضان سے پہلے ہی بنا لیں۔ جب انسان پلان میں نے شروع میں بتایا کہ بنا کے چلے گا تو رمضان کی تمام برکتیں اس کو حاصل ہوگی۔ یہ 7ویں نمبر پہ ہم پہنچے ہیں کہ دعاؤں کا معمول بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ سے بیٹھ کے دعائیں مانگیں اپنے انداز میں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو عربی دعائیں یاد ہو، عربی الفاظ یاد ہو، جیسے آپ مانگ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو جاننے والا، کنڑ آتی ہے کنڑ میں مانگے، مراٹھی آتی مراٹھی میں مانگے، بنگالی آتی بنگالی میں مانگے، بھوجپوری آتی بھوجپوری میں مانگے، جیسے مانگ سکتے ہو ویسے مانگے۔ اللہ تمام زبانوں کو جاننے والا ہے۔ تو دعاؤں کا معمول کیسے کریں گے؟ بھائی بیٹھ گئے کسی نماز کے بعد، وقت آپ نے دیکھ لیا، بھائی میرے پاس 5 منٹ وقت ہے، 5 منٹ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں۔ 7 منٹ وقت ہے، 7 منٹ، یعنی اپنے اوقات میں سے 10-5 منٹ روزانہ اس کو بڑھاتے رہیں اور دعاؤں کا معمول بنا لیں۔ بچوں کو بھی بتائیں کہ رمضان سے پہلے دعا، کیونکہ رمضان میں دعائیں یا اللہ تعالیٰ بہت سنتا ہے نا۔ جب ابھی سے آپ مانگنا شروع کریں گے، ابھی سے اپنے معمولات میں چیز لائیں گے، پھر رمضان میں بھی مانگنے میں مزہ آئے گا۔ یہ 7ویں چیز ہو گئی جس کو ہم سب کو ضروری کرنا ہے۔ 8ویں چیز ہے صدقے کرنے کی عادت۔ صدقہ کرنے کی عادت آپ شعبان کے مہینے میں رمضان سے پہلے ہی ڈالیں۔ رمضان میں ہی ہم صدقہ کرتے خود دبا کے۔ ابھی سے یہ دیکھیں کہ اپنے محلے کی مسجد میں کوئی ضرورت ہے۔ دیکھو صدقہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صدقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے کوئی منت مانگی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، میں صدقہ دوں گا۔ ایک ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو دے دیا، وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا، وہ بھی صدقے میں شمار ہوتا ہے۔ صدقہ نفلی جو ہوتا ہے، یوں ہی دے دیا، وہ صدقہ ہی ہوتا ہے، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ خونی رشتے میں ماں باپ کو نہیں دے سکتے، نانی نانا دادی دادا، باقی سب کو دے سکتے ہیں۔ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، پھوپھی کو دے سکتے ہیں، ان سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو ابھی سے آپ عادت بنا لیں، لسٹ بنا لیں کہ بھائی میری مہینے کی انکم اتنی ہے، مثال کے طور پہ 12,000 روپیہ، یہ تو میں نے بہت کم بتا دیا، 12,000 روپیہ، تو 12,000 میں سے اگر میں 2,000 روپیہ نکال لوں گا ابھی سے، تو 2,000 نکالوں گا تو 2,000 روپے سے میرا خرچ پورا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ بھائی 2,000 نکالنے سے باقی 10,000 میں میرا پورا ہو رہا ہے، تو 2,000 روپیہ رکھ دیں سائڈ میں، اس کو صدقہ کرنے کی عادت ابھی سے بنا لیں۔ مسجد میں ضرورت ہے مسجد میں دیں۔ جیسے ابھی کل مجھے کسی نے میسج ڈالا کمیٹی کی طرف سے کہ بھائی آپ نے جو متعین کیا تھا جن لوگوں کا نام لائٹ بل بھرنے کا، ان کی طرف سے پیسے نہیں آ رہے، تو 5,150 روپے لائٹ بل تھی، وہ لائٹ بل کے لیے تقریباً 2,500 روپے کچھ جمع ہوئے۔ تو میں نے کہا بھائی میرا نمبر گروپ میں جوائن کرو، تو نمبر جوائن کیا گیا۔ خیر الحمدللہ میسج میں نے ڈالا، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خوشحال رکھے اور ان کی زندگیوں میں، ان کے بچوں میں، ہر چیز میں برکت عطا کریں۔ انہوں نے ایک میسج پہ وہ تمام اماؤنٹ جمع ہو گئے، لیکن چونکہ اب رمضان میں مسجد میں ریگولر اے سی چلے گی، چلنے کا تو استعمال تو ہوئے گی، ہر وقت 5 وقت میں نماز میں چلے گی، تو لائٹ بل کا جو گراف وہ بڑھ جائے گا۔ جو ابھی 5-6 ہزار روپے جو کہ مسجد کے کام چل رہا ہے، ٹھنڈا کے موسم میں صرف جمعے میں چالو ہوتی، وہ گراف بڑھنے کی وجہ سے تقریباً کچھ نہیں تو 25,000 یا 23,000 ہو سکتا ہے، 22,000 بھی آئے،
وہ 22,000 روپے تک وہاں پہنچے گا لائٹ بل، صرف مسجد کا خرچ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے، چونکہ جو لوگ ہیں اس میں ابھی تک دے رہے ہیں بڑے مخصوص لوگ ہیں اور بڑے مخلص لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اپنے طور پہ دے رہے ہیں، ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے، تو کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جائیں تاکہ ان کے اوپر آسانی ہو، مسجد کا لائٹ بل جو آگے بڑھنے والا ہے وہ آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے، وہ گروپ میں جوائنٹ ہو جائے، اپنا نام پیش کر دیں کہ ہاں میں انشاءاللہ ہر مہینہ اپنی طرف سے بخوشی 500 روپیہ دوں گا۔ اور خصوصاً ان سے گزارش ہے کہ جو مسجدوں میں آ کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس سے منع نہیں ہے، آپ کریے، مسجد اسی کے لیے ہوتی ہے، لیکن آپ کبھی یہ بھی پوچھئے کہ بھائی لائٹ بل یہ 25 ہزار روپے کہاں سے بھرا جا رہا ہے، یہ 22 ہزار روپے کہاں سے دیا جا رہا ہے، میرا بھی نام لکھیے میں بھی دوں گا۔ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تعلیم ہوتی ہے، آپ بیٹھے رہتے ہیں، پنکھا چلتا ہے، لائٹ بل تو آتی ہے نا۔ گھر کے اندر لائٹ بل کتنی آتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ اگر ایک بندہ اے سی لگایا بہت احتیاط سے چلا رہا ہے تو بھی تقریباً 5,000 روپیہ 4,500 روپیہ لائٹ بل سنگل اے سی کا آتا ہے۔ تو آپ کی مسجد میں تو کئیوں اے سی کا ڈبہ لٹک رہا ہے، تو استعمال ہو رہا ہے، پنکھا یوز کرتے ہیں نارمل تو بھی 2,000 روپیہ لائٹ بل گھر کے اندر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کو اخراجات کو دیکھتے ہوئے ہر بندہ فکر مند ہو کہ بھائی میں انشاءاللہ اپنے طور پہ میں مسجد میں بیٹھا تلاوت کرتا ہوں، قرآن کی تعلیم کرتا ہوں اور دینی فضائل اعمال پڑھتا ہوں، منتخب حدیث پڑھتا ہوں، مجھے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ جو لوگ بیٹھتے ہیں اس میں ان سے کوئی میرا وہ نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ بھی حصہ لیجئے، آپ کو گناہ نہیں ثواب ملے گا۔ اگر کہیں ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بھائی میں مسجد میں تعلیم کر رہا ہوں تو مجھے ثواب ملے گا، ثواب تو ملے گا، لیکن لائٹ بل جو آپ، اگر کوئی شخص نماز پڑھنے آیا اور بیجا مسجد کا پنکھا یوز کر رہا ہے، معلوم پڑا بھائی ایک چل رہا ہے دوسرا اپنی مرضی سے چالو کر کے کھڑا ہو گیا، رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے، ماحول بن جاتا ہے، آیا ٹپ سے چالو کیا کھڑا ہو گیا۔ بھائی آپ کو پنکھے کی ضرورت ہے، آپ مؤذن سے کہیں کہ بھائی آپ پنکھا چالو کر دیں، آپ خود بٹن کو ہاتھ نہ لگائیں، اس لیے کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ مال سب کا ہے، اور ہر آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کوئی بھی آئے پنکھا ٹپ سے چالو کرے اور کھڑا ہو جائے۔ دیکھا یہ جاتا ہے مسجد کے اندر آئے نماز پڑھنے کے لیے، ایک پنکھا چل رہا ہے، ایک آدمی کھڑا ہے، دوسرا آیا دوسرا پنکھا چالو کیا، تیسرا ہے تیسرا چالو کیا، چوتھا ہے چوتھا چالو کیا، ہر آدمی اپنی مرضی کے مطابق، اندھیرا تھوڑا سا لگا پھر پر سے لائٹ چالو کر دیا۔ یہ ناجائز ہے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہاں میں پڑھ رہا ہوں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، پنکھا چالو ہے، لائٹ بھی چالو، وہیں آپ آگے پڑھیں۔ ہر آدمی یہ نہ کرے کہ بھئی میں الگ پنکھا میں الگ لائٹ استعمال کروں۔ گھر میں چلتا ہے کیا ایسا؟ گھر میں چلتا ہے؟ بیوی اگر بیڈ روم میں بیٹھی ہال میں چالو کر کے بیٹھ جاؤ، دیکھو پھر دکھائی نہیں پڑتا میں یہاں بیٹھی ہوں لائٹ چالو پنکھا چالو ہے، وہاں تو پھر آدمی کے حلق میں سے آواز ہی نہیں نکلتی۔ اور مسجد میں آگے پتہ ہے کہ بھئی مؤذن کو ڈانٹ لوں گا کون کیا بولنے والا ہے، خادم کو ڈانٹ لوں گا، آدھے چل۔ ابھی وہ کسی نے بتایا مجھے، دیکھو یاد آیا، کسی کم بخت نے، مجھے تو اس کا نام بھی نہیں پتہ چلا، میں تو جوتے لگاتا اس کو، وہ بیچارہ نیا مؤذن آیا ہوا ہے، باتھ روم کی چابی ہم لوگوں نے کہا بھائی نماز کے ٹائم کھلے گا، نماز کے ٹائم ہی بند ہو گیا، بات یاد آئی کہہ رہا ہوں۔ وہ پیچھے سے کالر آ کے پکڑ کے کہہ رہا ہے کہ چابی کہاں رکھی، چابی دے، تیرے باپ کی مسجد ہے کیا، تیرے باپ لوگوں نے بنوایا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کون تھا، اس کا ذرا چہرہ بتاؤ، اس کو پھر میں بتاتا کہ تیرے باپ نے بنوایا کہ تیرے باپ نے بنوایا ہے، کس کے باپ نے بنوایا۔ یہ الفاظ، یہ جاہلانہ جو الفاظ جملے بولے جاتے ہیں، کم بختوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ مسجد کا وضو خانہ اور مسجد کا باتھ روم یہ مسجد کے نمازیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو مسافر ہوتے ہیں، جو کاروباری ہوتے ہیں، جو دکان والے، جو گھر پہ نہیں جا سکتے، جن کا اپنا گھر قریب نہیں ہے، وہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارے لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ تم وہاں بلڈنگ سے 5 مالے سے اترے اور آگے استنجا کیے۔ ہاں بھائی ضرورت ہے، آدمی استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایک آدمی گھر چھوڑ کے مسجد کا ہی وضو خانہ باتھ روم پکڑ لے، اس کے لیے تھوڑی درست ہے۔ اور استعمال بھی تو ایسا ماشاءاللہ پھر دوسرا کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ وہاں دیکھا 5 وقتہ نماز پڑھنے والے کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، سطر کا تو کوئی خیال ہی نہیں ہے، پیجامہ پورا اتار کے اندر بیٹھ جا رہے۔ ارے اسی لیے مجبوراً اس میں لکڑی لگوانی پڑی، دروازہ لگانا پڑا کہ بھئی کیسے بیٹھنا ہے، کیسے استنجا کرنا ہے، یہ سب سیکھو تو صحیح، کیا ہمارے نبی نے بتایا نہیں ہے؟ اور اس طریقے سے آ کے دھاندلی کرنا، دادا گیری کرنا کہ تیرے باپ کی مسجد ہے، تیرے باپ نے بنوایا، تیرا پیسہ لگا ہے۔ بھئی تیرا پیسہ لگا ہے، تو نے لگایا ہے۔ خیر اگر وہ بندہ ملے گا تو مجھے لے کے میرے پاس لے آنا، اس کا میں قاعدے سے علاج کروں گا۔